اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فے کا مال غنیمت. جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے. اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا. خمس جو ہے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور وابن السبیل اور مسافر کے لیے. 4 حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا, اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ, اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا. یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لہذا یہ مال فے ہے, یہ غنیمت نہیں ہے, یہ مال فے ہے, اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے. گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے, وہ الگ بات ہے. وما افاء اللہ علی رسولہ, اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے, منہم ان سے یعنی بنو نذیر سے, فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب, تو دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ, ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, یہ تو اللہ کی حکمت ہے, مشیت ہے, اس کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, انہوں نے خدا پہ سرنڈر کر دیا. تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی, لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے. وعلی کل شیء, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ حکم آ رہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری, جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے, فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول, اس سے مراد اسلامی ریاست, پھر رسول کے اپنے اخراجات, اپنی ازواج مطہرات کا نان نفقہ, اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی, پھر رسول کے قرابت دار. ظاہر بات ہے ذی القربیٰ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے قرابت دار ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے, تو رسول کے بھی تو قرابت دار ہے, اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں. والیتامى والمساکین وابن السبیل, باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں, فقراء ہیں, غریب ہیں, اور ان کے لیے محتاج ہیں. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ لا یکون, تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جو جنگ میں حصہ لیا ہے, جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے, اب ان کو دگنے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے, تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع الحال ہیں, جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے, انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے. اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے, وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر, اس کی گردش دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہے اس سے مستفید ہیں. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت, یہ سرمایہ, یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ 1 کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے 1 کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی. گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی ہے, لیکن 1 کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے آتے. یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر, پوری کے اندر جو ہے گردش ہو رہی. گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو, سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو, تاکہ یہ جو اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے, اتنی عدم مساوات ہے, وہ ختم ہو. وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں, وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا, وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا, وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا. لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے, کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے, بھوک ہو, احتیاج ہو, جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے کاد الفقر ان یکون کفرا, فقر جو ہے احتیاج وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ
اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی، اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، دوسری طرف عام لوگ جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے، وہ مار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ غیر مساوی نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے۔ جدھر ایکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تللے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں۔ کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بقع نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بل، اور دوسری طرف اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے، کوئی چوکی دار ہے، کوئی مالی ہے، اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا کرے، وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فقر ہے، کاد الفقر ویقول الکفر، تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی، اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا، اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا، توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا، تو فوری طور پر یہ سمجھ لیں آخر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو انہیں یقیناً کوئی ایک دھکا سا لگا ہوگا، شوق پہنچا ہوگا، لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ للفقراء، اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے، رسول نے تو اپنی بیویوں کے نفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا، سورہ احزاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں۔ رسول یہ کس کو دے گا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر جو تندست ہیں کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اموالہم، اور اپنے اموال سے، انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، اب پڑھ چکے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو یہ لوگ جو ہے جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آ گئے، مکے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس میں سے مال فے میں سے ان کا حصہ ہو۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یقیناً وہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا، صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے، یعنی ان کے آنے سے پہلے، یعنی انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا، وہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جن کے دلوں میں ایمان تھا، یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے قطعاً گراں نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں، ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا، یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت، کوئی تنگی،
اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے، کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرہور کیا ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو نذیر، اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ سارا مال فے ہے، یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں، تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا۔ یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے، تسکین کے لیے، ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے ہاں آ گئے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور انہیں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو۔ یعنی انصار بھی سب کے سب جو ہے وہ دولت مند تو نہیں تھے، وہ بڑی غریب بھی تھے، لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تنگدست ہو، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے۔ ایثار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا، کسی کو مقدم رکھنا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تنگدستی ہے، خواہ ہو ان کے ہاں تنگدستی۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فے سے، ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا، الا یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو، مساکین ہو، ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ بن